ہے حضور کا ایک منصب اور بھی ہے. اللہ کے رسول تو ہیں، اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن کیا سے کیسے رسول ہیں اور کیسے نبی ہیں، ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. رب العالمین جل جلالہ امن و ارشاد فرماتا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ کے رسول بھی ہے اور نبوت ختم ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ کمالات نبوت ختم ہو گئے. 1,24,000 نبیوں پر کمالات نبوت جہاں ختم ہوئے تھے، اب کمال مصطفیٰ شروع ہو رہا ہے، اب جمال مصطفیٰ شروع ہو رہا ہے، اب مقام مصطفیٰ شروع ہو رہا ہے. وہ خاتم النبیین، نبوت آپ کی ذات پر ختم ہو گئی. اب کوئی بھی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے کہ حضور کے بعد نبی ہے تو جھوٹا ہے، دجال ہے. سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ألا أنه لا نبوة بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بعد دجال آتے رہیں گے. شیطان، دجال، ملعون، ابلیس، چلتے پھرتے شیطان کی شکل میں آتے رہیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. خبردار رہنا، تم بہترین امت ہو، تمہارے لیے مجھ سے بہتر کوئی رسول نہیں، اور تمہارے لیے مجھ سے بہتر کوئی رسول نہیں، اور میرے لیے تم سے بہتر کوئی امت نہیں. قبر میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں اور حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. دیکھو قبر میں بھی ہوں گے، حضور قبر میں بھی ہوں گے، اور سبحان اللہ میدان حشر میں اس شان سے ہوں گے کہ حضور دولہا ہوں گے، باراتی انبیاء ہوں گے، اور ان کے پیچھے ہم شہ بالا بھی ہوں گے. قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے. اور جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے شیطان ہے، ملعون ہے. مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کسی نے کہا مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، بڑا فتنہ پھیل گیا ہے، 40,000 کی فوج اس نے تیار کر لی ہے. ابھی تھوڑے عرصہ گزرا، حضور نے پردہ فرمایا حیات ظاہری سے، اب مسیلمہ نے جھوٹے نبی نے، جعلی نبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہاں فتنہ پیدا ہو گیا ہے، بہت بڑا عیسائیوں کا فتنہ ہے. عیسائی سلطنت دھمکیاں دے رہی ہے، ادھر ایرانی سلطنت دھمکیاں دے رہی ہے، ادھر مدینے میں منافقین دھمکیاں دے رہے ہیں، مانعین زکوٰۃ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور فلاں یہ کر رہا ہے فلاں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، لیکن ابو بکر زندہ ہو اور کوئی نبوت کا دعویٰ کر جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس فتنے کو پہلے ختم کرنا ہوگا، اس فتنے کو پہلے ختم کرنا ہوگا. یہی بات ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ کردار ادا کرے جو ابو بکر صدیق نے ادا کیا. ابو بکر صدیق نے کیا کردار ادا کیا؟ ابو بکر صدیق نے کہا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. مسلمان فوجیں جمع ہو جائیں، خالد ابن ولید آؤ اور دشمن رسول سے زمین کو پاک کر دو. رسول اللہ کی ختم نبوت کے چیلنج کرنے والے سے زمین کو پاک کر دو. اس کو جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا. ہم یہ نہیں کہتے، اس لیے کہ مرزا غلام جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ تو مر گیا 1908 میں، وہ تو قادیان میں مر گیا اور اس کی قبر پر کتے پیشاب کرتے رہے.
وہ خود بھی لیٹرین میں مرا، مرزا غلام قادیانی لیٹرین میں مرا۔ انگریز نے اس کو نبی، جعلی نبی، فرضی نبی بنایا تھا تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے، مسلمانوں کے دلوں سے مدینے کی آرزو نکل جائے، مسلمانوں کے دلوں سے روح جہاد کو ختم کر دے۔ مرزا غلام نے، انگریز نے اس کو نبی، جعلی نبی بنایا تھا تو کہنے لگا اللہ نے مجھ کو نبی اس لیے بنایا ہے کہ میں جہاد کو حرام کر دوں۔ اب ہماری فوج جو ہے اس کی چھاونیوں پر آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں ایمان، تقوی، جہاد۔ آپ فوجی چھاونیوں پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں ایمان، تقوی، جہاد۔ قادیانی جہاد کو حرام کہتے ہیں، تو اگر قادیانی جہاد کو حرام کہتے ہیں تو وہ فوج میں ملازمت کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں صاحب ایسے شخص کو جو جہاد کو حرام کہتا ہو اس کو فوج میں ملازمت کا حق دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا۔ فوج کی بنیاد، ہماری محب وطن فوج کی بنیاد ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ پر رکھی گئی۔ یہ مجاہدوں کی فوج ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج سے قادیانیوں کو مکمل طور پر دشمنان جہاد سے فوج کو پاک کر دو، اور اس کے لیے ہم نے قادیانیوں کو سن 1974 میں آپ کی جمعیت علماء پاکستان نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا، تحریک پیش کی، قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے